دوستوں، تاریخ اسلام میں کچھ ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں جن کی مثال پوری انسانیت کے لیے مشغل راہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان ہستیوں میں سب سے عظیم، سب سے وفادار، سب سے سچے ساتھی کے بارے میں۔ وہ شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ جنہیں صدیق کہا گیا، وہ جو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ جی ہاں، وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان تھا۔ آپ 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ قریش کے قبیلہ بنی تیم سے تعلق رکھتے تھے، جو مکہ کے معزز قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر تھیں اور والد ابو قحافہ عثمان۔ آپ بچپن ہی سے نرم دل، شفیق اور سچے تھے۔ مکہ کے لوگ شراب پیتے، بتوں کے آگے جھکتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا۔ آپ کی طبیعت پاکیزہ اور نرم مزاج تھی، اس لیے لوگ آپ کو عزت دیتے، آپ پر اعتماد کرتے۔ آپ کو قبائل عرب کے نسب کا گہرا علم تھا۔ مکہ میں جب کبھی قبائل میں اختلاف ہوتا تو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رجوع کرتے۔ یہی علم بعد میں دعوت اسلام میں بہت کام آیا، جب آپ نے ہر قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دی۔ جوانی میں آپ نے کپڑوں اور مال کی تجارت شروع کی۔ دیانت داری اور نرم مزاجی کے باعث آپ کو بہت کامیابی ملی۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ کاروبار کرتے اور ہمیشہ مطمئن رہتے۔ آپ امیر تھے لیکن دل کے غریبوں کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی نبوت سے پہلے کی تھی۔ وہ دونوں ہم عمر، نرم مزاج اور پاکیزگی میں قریب تھے۔ لوگ جب بھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تو ابو بکر صدیق کے دل میں محبت بڑھ جاتی۔ یہی پرانی دوستی ایمان کی بنیاد بنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ کیا، نہ کوئی سوال پوچھا، نہ کسی دلیل کی ضرورت سمجھی۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے آپ کو صدیق کہا گیا، یعنی ہمیشہ سچ کو پاننے والا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغ شروع کر دی۔ ان کی دعوت سے کئی بڑے صحابہ ایمان لائے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ سب عظیم لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام کے ستون بنے، اور یہ سب ابو بکر صدیق کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کمزور مسلمانوں پر کفار مکہ بہت ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی دولت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جنہیں تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا، پتھروں کے نیچے دبایا جاتا، لیکن وہ صرف احد احد پکارتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بہت بڑی قیمت دے کر آزاد کیا۔ جب مکہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ ہجرت کریں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی دوست کو ساتھ لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غار ثور میں دونوں نے 3 دن قیام کیا۔ کفار غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق گھبرا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان افروز لمحہ تاریخ کے روشن ترین لمحات میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
ہر غزوہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، تبوک ہر میدان میں موجود رہے۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول، یہی ایمان کی انتہا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ مدینہ بھر میں گہرام مچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کہنے لگے، جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، مسجد میں کھڑے ہوئے اور کہا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں کو سکون ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ سقیفہ بنی سعدہ میں تمام صحابہ جمع ہوئے اور سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ چنا۔ انہوں نے خلافت سنبھالی تو کہا، میں تمہارا سب سے بہترین شخص نہیں ہوں، لیکن تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میرا ساتھ دو، اگر غلطی کروں تو مجھے درست کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں فتنہ پھیل گیا۔ کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی اور کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری قوت سے ان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے لشکر بھیجے اور ان سب فتنوں کو ختم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم فیصلہ کیا اور قرآن کو تحریری شکل میں جمع کروا دیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف 2.5 سال خلیفہ رہے۔ ان کی خلافت اسلام کے استحکام کی بنیاد تھی۔ جب آپ کو بیماری ہوئی تو فرمایا، میری قبر کو اونچا نہ کرنا، مجھے کفن میں سادہ کپڑا دینا، کیونکہ دنیاوی زیب و زطن کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وفات کے بعد آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایمان میں سبقت، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا، قیادت میں انصاف اور عاجزی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار اپنائیں تو ہماری دنیا